بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئیں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا 28 اگست سے لے کے 3 سپٹمبر تک۔ اس پہ نا 28 کو مارس کی تبدیلی ہو رہی ہے، میجر تبدیلی۔ مارس ورگو سے نکل کے مارس اب آپ کو لبرا میں آ جائے گا، وہاں پہ آلریڈی کیتو بیٹھا ہوا ہے۔ اس پہ میں نے ایک علیحدہ پروگرام کیا اور بڑا ڈیٹیل پروگرام کیا اور کافی بڑا پروگرام کیا، بڑا کہہ رہا ہوں، لمبا پروگرام کیا، تو اس کو ضرور سنیے کہ چینج آف مارس کیا افیکٹ کرے گی۔ تو یہ پروگرام آپ نے ضرور سننا ہے، کیونکہ زیادہ تفصیل میں نے اسی پہ بتائی ہے۔ تو یہ پارٹ 2 ہے، لیو، ورگو، لبرا اور سیجیٹیریس۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں لیو سے۔ جی لیو، کیا حال آپ کا مہینہ ختم ہو چکا ہوا ہے، آگے ستمبر کا مہینہ آپ کے دوسرے گھر میں اس وقت سن آ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ایک تپش تھی، ایک گرمی تھی، ایک ٹینشن تھی، وہ آلموسٹ نو یو ول بی ان ریلیکسنگ موڈ، اور وہاں سے مرکری بھی وہیں پہ بیٹھا ہے، تو لہٰذا یہ ایک شارپنیس آپ کے اندر آ جائے گی، ایک بولنے کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا۔ مرکری ریٹروگریڈ ہے، ٹھیک ہے، پر تھوڑی سی ہیزیٹیشن ضرور فیل کریں گے، کیونکہ مرکری دوسرے گھر میں بیٹھا ہے، تو اس لیے آپ کھانے پینے سے ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کھائیے گا۔ مرکری نظام کو بھی ڈیل کرتا ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں 28 سے۔ 28 میں مون آپ کے چھٹے گھر میں کیپریکون میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مون کیپریکون میں تو بندہ بڑا سنجیدہ ہو کے، بڑا سیانہ بیانہ ہو کے، اور تھوڑی سی کہہ لیں کہ عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کام کو بروئے کار لاتا ہے اور اپنے معاملات کو سیدھا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ چھٹے کا لارڈ 8 میں ہے، تو بس آپ یو ول گیٹ لاٹ آف سکسیس، بٹ اس سے یہ خاص پر جو سروس میٹر ہے، تو قانونی تقاضے ضرور پورے کرنے ہوں گے آپ کو، کوئی نہ کوئی لیگزٹی نہ چھوڑے گا۔ مثلا خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں، ریڈ کریں گے، کامیاب ریڈ ہوگا، لیکن جب واپس آئیں گے تو ان کی جواب طلبی ہو جائے گی، ان سسپینڈ ہو سکتے ہیں، ان کو آپ نے یہ ایس او پی نہیں اختیار کی، آپ نے یہ ایس او پی نہیں اختیار کی۔ اسی طرح سرکاری ملازمین جو ہے نا، کوئی بھی ایکشن لیں، کوئی بھی آرڈر کریں، کوئی بھی آپ کریں، تو آپ نے فوراً اپنی ایس او پی بک نکالنی اور دیکھ کے اس کے مطابق اپنے کام کا جو بھی آرڈر دینا وہ دیجیے گا۔ چھٹے گھر میں یہاں پہ آپ کے سروسز میٹر کا بڑا سٹارٹ ہی سنجیدہ سا ہوگا، اپنے کام کو سیدھا کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ کوئی کام رکا ہوا اس کو سیدھا کر لیں گے، کوئی لیٹ ہوا اس کو سیدھا کر لیں گے، اور یہاں پہ اگر کوئی انکوائری ہے یا کوئی رکاوٹ ہے، یا وہ سارے آپ معاملات کو آپ سیدھا کر کے ٹھیک کر لیں گے۔ آگے چلتے ہیں 29 اور 30۔ یہ آپ کا 7ویں گھر میں، اور 7ویں کا لارڈ 8ویں گھر میں۔ جب 7ویں کا لارڈ 8ویں گھر میں جاتا ہے تو آپ کا جو اسپاؤس ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ضرور ہوتے ہیں، بیمار ہو سکتا ہے، پیٹ خراب ہو سکتا ہے، کوئی بیماری آپ کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑ سکتا ہے، تو اس قسم کے پرابلم آپ کیا چل سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی دوسروں سے مل کے یہاں پہ کاروبار نہیں کرنا، کوئی اگر آپ کا پرانا کاروبار چل رہا ہے، شیئر بزنس چل رہا ہے، تو اس کو وہیں پہ اپنے پاس ہی رکھیے گا، وہیں پہ بریک لگا کے رکھیے۔ 2 دن آپ نے کوئی نئی چیز ایکشن نہیں لینا۔ دوسرا، آپ اسپاؤس کی صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا۔ اوورآل ویسے یہاں پہ یہ پازیٹیو ہے، میاں بیوی میں بھی اچھے تعلقات ہوں گے، دونوں میاں بیوی مل کے سفر بھی کریں گے، کوئی نہ کوئی باہر جانے کا پروگرام بھی بن جائے گا، اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں آپ لوگ بہت پیش ہوں گے، چہرے پہ بڑی مسکراہٹ رہے گی۔ اور اس کے علاوہ شیئرڈ بزنس والے لوگ جو ہے نا، نئی انویسٹمنٹ 2 دنوں میں مت کیجیے گا، اور خاص طور پہ وہ جن کی ابھی لو چل رہا ہے، سچی محبت چل رہی ہے، ایک دوسرے سے پیار محبت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے فلرٹنس، ایک ہوتی ہے ہڈن افیئرز، ایک ہوتا ہے اوپن۔ دونوں یہ دونوں بچپن سے یہ دونوں کی پیار محبت ہے، اور پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے۔
تو اس پہ بھی آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا ہوگا. کوئی ایسا نہیں کرنا جس سے نا آپ کہہ لیں کہ وہ آپ کا فون نہیں سن رہی یا سن رہا تو سمجھے کہ وہ کوئی نہ کوئی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے. وہ جان بوجھ کے آپ کو اگنور نہیں کر رہا. تو اپنے آپ کو یہاں پہ کنٹرول ادے والا فارمولا استعمال کیجیے گا. یہ نہ ہو کہ آپ زیادہ میچ ڈال کے بیٹھ جائیں اور پھر وہ بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں. تو یہ سنجیدگی سے گزرے گا. اچھا یہاں پہ لیو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے ایک ٹارگٹ فکس کیا ہے کہ میں نے دسمبر تک اپنے 2 لاکھ سبسکرائبر پورے کرنے ہیں. تو برائے مہربانی آپ سے ریکویسٹ ہے. آپ ٹوٹل 20,000 لیو ہیں جو میرے پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ہر ایک اگر 10,000 بھی کرے 10 بھی کرے تو 2 لاکھ ہی بن جاتے ہیں. تو آپ نے اپنے ہلکا باب اپنے جو بھی ریکویسٹ ہے پیار کرتے ہیں تو ضرور اس کو میرے سبسکرپشن کو جو سبسکرائب کرنا ہے اس کے ریٹ کو اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کر کے اس کو بڑھانا ہے. کل میں جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلا تو ایک صاحب مجھے ملے, پیچھے ساتھ ہی رہتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ اجمل رحیم ہیں, میں لیو ہوں. خیر بڑی خوشی ہوئی, بڑے ان کے چہرے پہ ایک بڑی طمانینت تھی, بڑی خوشی تھی. تو جب اس نے کہا میں لیو ہوں تو میں بھی پھر بڑا خوش ہوا. پھر گھر کے دروازے تک مجھے وہ چھوڑنے آئے. تو میں نے ان کو کہا آپ ضرور ملنے آئیے گا. تو یہ آپ کے 2 دن بہت اچھے گزریں گے. آگے چلتے ہیں. مون سیٹرن کے ساتھ ہے 31 اور 1 کو, 8ویں کا لارڈ 10ویں میں اور مون سیٹرن 8واں گھر ہے. بہتر ہے کہ تھوڑا سا آپ نے متعارف رہنا, تھوڑا سا کافی متعارف رہنا. وہ میں آپ کو اچھی باتیں بتاتا ہوں اور جہاں پہ آپ نے کیئرفل رہنا وہ بھی بتاتا ہوں. جب 8ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں جاتا ہے اور اس پہ کوئی نہ کوئی تو یہ ایک آپ کو اپنا اگر آپ یو آر ڈوئنگ بزنس, اگر آپ کی اپنی دکان ہے, کوئی ورک پلیس ہے یا کوئی فیکٹری ہے یا کوئی بہت بڑا کارخانہ ہے یا تو آپ نیا کارخانہ بنانے, نئے کاروبار کو ایکسٹینڈ کرنے یا کوئی نیا کاروبار شروع کرنے میں رہیں گے, ایک نئی چیز اسٹیبلش کریں گے, اپنے اثاثے بنانے کی کوشش کریں گے جس پہ آپ کافی حد تک کامیابی بھی ہو سکتی ہے. بٹ ایک ان نون فیئر آپ کو ٹریگر کرے گا, میں کروں نہ کروں, ایسے تو نہیں ہو جائے گا. یہ ہو سکتا ہے, یعنی کہ لوگ اسپیکولیٹ کر کے اپنے آپ کو نیگیٹو آسپیکٹس میں جا کے اپنے بنے بنائے کام کو ضائع کر دیتے ہیں. تو وہ آپ نے ان نون فیئر کو آپ نے قابو کرنا ہوگا. باقی کچھ معاملات سلو ہوں گے, آپ کو ایسے لگے گا جیسے کام سارے رک گئے ہیں, یہ کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب بھی مون سیٹرن کے نیچے ہو تو آپ نے پریشانی ہونا, معاملات سلو ہو جاتے ہیں. سیٹرن ڈیلے کا لارڈ ہے اور ڈیلے کرتا ہے معاملات کو. اس دن دیکھیے گا, آپ اگر فرض کریں آپ لاہور میں ہیں اور آپ نہر پہ چڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اللہ چوک ٹریفک میں پھنسیں گے, اس کے بعد پھر آپ جناح کے اشارے پہ پھنسیں گے, اس کے بعد پھر آپ گھوم کے واپس آئیں گے تو نہر میں کوئی نہ کوئی ٹھکا ہوگا تو وہاں پہ ٹریفک سلو. تو جب آپ پاس سے دیکھیں گے تو 2 بندے لڑ رہے ہوں گے, گاڑیاں ٹکریں ماری ہو رہی ہوں گی اور آپ بھی پہلے تو پیچھے گالیاں نکال رہے ہوں گے, لیکن جب پاس جائیں گے تو پھر ایسے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہوا کیا. تو وہ لائن بڑھتی جائے گی. تو اب اپنے ڈیسٹینیشن میں کم سے کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیٹ پہنچیں گے. پھر جائیں گے اشارہ بند میں لے گئے سارے, پھر زیادہ ہوگا تو گاڑی بند ہو جائے گی, جی تیل ختم ہو گیا. زیادہ ہوگا تو پھر آپ کا پنکچر ہو گیا. تو اس قسم کے ڈیلے ہوتے ہیں اور یہ 8واں گھر میں کچھ زیادہ ہی کرے گا. لیو میں ایک چیز بتا دوں کہ 8واں گھر آپ کی بڑی آنت کا ہے, آپ کے معدے کا ہے, آپ کے کمر کا ہے, آپ کے پرائیویٹ پارٹ کا ہے. تو یہ 2 سال ادھر رہنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اپنی کلینینس سے جو ہوتی ہے نا اس سے آپ نے ڈیلے نہیں کرنا, ادروائز وہاں کوئی زخم بڑھ سکتا ہے, کوئی کٹ لگ سکتا ہے, کوئی نہ کوئی وہ کہتے ہیں کٹ وانڈ سرجری, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے اپنی کلینینس پہ بہت توجہ دینی ہے. اور یہاں پہ سیٹرن کیونکہ آپ بڑا گوشت زیادہ کھائیں گے یا کوئی ہے تو یہ آپ کے معدے کو چوک بھی کرے گا اور بڑی آنت میں پرابلم بھی کریٹ کرے گا. تو یہی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی یہ 2 سال اپنی ڈائٹ کا بہت خیال کرنا ہوگا.
معدے کو آپ نے سکون دینا ہوگا، کوئی معدے کی جو زیادہ تر سبزیاں اور پھل کی طرف توجہ دیجیے گا. تو معاملات ڈیلے ہوں گے. 8واں گھر ہے تو آپ کو ان نون فیئر، ایسے لگے گا کوئی آپ کو کوئی آپ کی ریجیکشن ہوگی، کوئی بےزتی کر گیا، کوئی آپ کو کوئی پرابلم کریٹ کر گیا، لیکن یہ آپ کی سوچوں کی حد تک رہے گا. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے آپ کہیں کہ آپ کو کوئی سچی مچی جو کہتے ہیں نا وہ آپ کو کوئی تنگ کر گیا. بیماری کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گیسٹرو کا پرابلم اس وقت لاہور میں بری طرح چھایا ہوا. میری نیس گیسٹرو اسپیشلسٹ جناح ہاسپٹل کہتی ہے کہ ایک بیڈ پہ 3 مریض پڑے ہیں، تو اس لیے اپنے خوراک کا خیال کیجیے گا. اچھا، پھر آپ کا کوئی نہ کوئی کام آپ کا رکا ہوا نکل جائے گا، آپ کی لیگیسی میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی معاملات سیدھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کا اسپاؤس بھی آپ کو کوئی نہ کوئی پیسے دے دے گا. تو لیو یہ آپ کا بہت سوچ سمجھ کے چلنے کا دن ہوگا. آگے آ جاتا ہے سیٹرڈے سنڈے، 2 سپٹمبر 3 سپٹمبر. تو یہاں پہ آپ بہت تیز ہوں گے، کٹ ہوں گے. مون راہو کٹھا ہے اور 9 کا لاٹ تیسرے گھر میں ہے. پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کمبینیشن کیسا ہوتا ہے. تو کوئی نہ کوئی وراثتی جائیداد بیچ کر کہیں اور جگہ جانے کی کوشش کریں گے. یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب آپ ابو دی 45 ایئرز ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پہ آپ اپنے آپ کو چینجز لاتے ہیں، اپنے آپ کو سارا کچھ. تو اس لیے یہ اس طرح کا معاملات ہوگا. تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا. یہاں پہ آپ 2 کشتیوں پہ سوار ہوں گے، اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہوں گے، پازیٹیونیس میں بھی اور نیگیٹیونیس میں بھی. جب اگر پازیٹیو میں جائیں گے تو بہت ہی پازیٹیو ہو جائیں گے، نیگیٹیو میں جائیں گے تو بہت ہی انڈر سازشی ذہن ہوگا، غصہ چڑھے گا، لگائی بجائی کریں گے اور کئی کام کر نہیں پائیں گے. غصے میں آ کے اپنے آپ کو نروس کریں گے اور ڈپریس ہوں گے. تو اس لیے نا آپ اچھا یہاں پہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو بڑا آپ ریسرچ ورک میں چیٹنگ بھی کر لیں گے. آپ ریسرچ ورک میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہوں گے ادھر کی ادھر بھی کر دیں گے. کیو سے باہر نکلیں گے، کیو سے آپ کہتے ہیں کہ لائن توڑ کے آگے نکل جائیں گے. اور آپ کا بڑا دل کرے گا میں سوشل ایکٹیویٹی کروں، پر نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے یہاں پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے، کنٹرول میں رہنا ہے. کوئی ایسی نہیں ایکٹیویٹی کرنی جس سے نہ آپ دوسروں کا نقصان کریں گے. اچھا، وہ خواتین جن کا 3rd کنسیپشن ہے، تیسرا بچہ آنے والا ہے، تو دے مسٹ بی ویری کیئرفل. یہاں پہ راہو بیٹھا ہے اور راہو آپ کو ڈیمیج کر سکتا ہے، راہو آپ کا اسقاط حمل ہو سکتا ہے، مس کیریج ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے میکسیمم ریسٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ 2 دن آپ ٹک کے بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آتے، کبھی کدھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کدھر. اور خاص طور پہ عورتوں کو چل لگی ہوگی کہ آج میں گھر کی صفائی کرنی، خاص طور پہ جو پریگننٹ خواتین ہیں، اور جو سارے جہان کی جو صفائیاں ہیں اس دن یاد آئیں گی اور شام کو ہاسپٹل پہنچی ہوں گی. میرا ڈرائیور ہے، اس کی مسز کا بھی وہ بھی اسی طرح ہوا ہے. اس کی مسز 6 مہینے میں ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اس لیے نا تھوڑا سا جو فیملی میں جو لوگ اگر آپ کا خاص طور پہ لیو عورت پریگننٹ ہے نا، تو اس پہ تھوڑا سا رحم کیجیے گا. اس کو اتنا کام گھر کا نہ دیجیے گا کہ وہ ہاسپٹلائز ہو جائے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی ورگو کیا رہا آپ کا؟ پہلے تو سب ورگو کو ہیپی برتھ ڈے. آپ لوگوں کو سالگرہ مبارک ہو. آپ کا مہینہ شروع ہو چکا ہوا ہے. پریکٹیکل لوگ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میں نے دسمبر تک 2 لاکھ اپنے سبسکرائبر پورے کرنے ہیں، اور آپ سے کم 10,000 ورگو ہیں جو میرے پروگرام سنتے ہیں. تو 10 بھی کریں تو لاکھ تو آپ اکیلے پورے کر سکتے. تو میرے سبسکرائب کروانا ہے اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، جو بھی ہے یہ آپ کے ذمے ہے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو میں نے سالگرہ مبارک کہہ دی ہے. اسٹارٹ آپ کا
پانچویں گھر سے، اور پانچویں گھر میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ بچوں کے ساتھ سیر سپاٹا نکلیں گے اور اسی موڈ میں ہوں گے، بچے کے ساتھ ہلا گلا، اور بڑا خوشگوار موڈ ہوگا، بڑا ہی کیا کہتے ہیں موج مستی والا موڈ ہوگا. اور یہاں پہ کہہ لیں کہ بچوں، اگر آپ اور میری ایج کے بھی، تو بچے آپ کے ارد گرد جمع ہوں گے، بیگم آپ کا بڑا خیال رکھے گی، اور شراکت داری آپ کے ساتھ بہت اچھی ہوگی، دوسرے ملکوں میں آنا جانا لگا رہے گا. تو یہ ایک اچھا آپ کا دن گزرے گا یہاں پہ. سڈن گین، اور خاص طور پہ جن کی ایجوکیشن چل رہی ہے وہ تو بہت ہی ان کا ہائر ایجوکیشن میں ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے گا. کوئی پیپر اچھا ہو جائے گا، کوئی ان کا تھیسس اچھا ہو جائے گا، کوئی نئے یونیورسٹی میں داخلہ ان کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا، ان کے سبجیکٹ کے مطابق داخلہ ہو جائے گا. اگر کوئی ریسرچ اپلائی کیا تو ریسرچ مل جائے گا، اگر ہاسٹل کے لیے اپلائی کیا تو ہاسٹل کی بھی آپ کو فیور مل جائے گی. سڈن گین ملنا، جیسے سٹا، لاٹری، جوا، 2 نمبر سے پیسے کمانا، یہ ساری چیزیں آپ کو کسی نہ کسی طرف سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا. منفی سوچوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کام رکا ہوا وہ بھی آپ کا کام نکلتا ہوا نظر آتا ہے. سپورٹس میں دلچسپی رہے گی، اور کوئی نہ کوئی گیمز میں یا کوئی شگر میلے میں بھی آپ رہیں گے. یہ دن آپ کو کافی، یعنی کہ اسٹارٹ ہفتے کا آپ کو بہت بہتر کی طرف لے کے جائے گا. 29 30 یہ آپ کا چھٹے گھر میں، مون ایکویریس میں ہے، تو اٹ از کہتے ہیں کہ گڈ. خاص طور پہ جو سروس میٹر، جو لوگ کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، ان میں بھی وہ یعنی کہہ لیں کہ بہتری نظر آئے گی. تو جب چھٹے کا لاٹ 7ویں میں جاتا ہے نا، تو یہ بھی ایک اچھی کمبینیشن بنتی ہے کہ آپ کا کسی اپوزٹ سیکس کے ساتھ کام کریں گے 2 دن، یہاں پہ کوئی اٹرنی یا کوئی اٹرنر آ جائے گا آپ کے ساتھ بیٹھ کے کام کرے گا. ایک اچھا 2 دن شغل میلہ رہے گا. اور بس زیادہ فلرٹنیس، زیادہ ٹھڑک جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹو دا پوائنٹ گپ لگائیے گا، نہیں تو ووٹ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. چھٹا گھر ہے، یا نہ ہو تو پھر آپ کو کوئی اسکینڈل بن جائے یا کوئی ہراسمنٹ کا کیس بن جائے، وہ تو اوپن نہیں ہونا. اچھا، تو یہاں پہ آپ اپنے معاملات کو، اپنے سروس میٹر کو سیدھا کر لیں گے، رکے ہوئے کام نکال لیں گے. بس اپنی صحت کا خیال کیجیے گا، یہ سب سے جو مین چیز ہے. اپنے معدے کا، قبض کا، اور یہ ان 2-3 چیزیں یہ آپ کو ٹکٹ کریں گے. چھٹا گھر بیماریوں کا ہے، تو اس لیے میں کوئی نہ کوئی پرابلمیٹک کام آپ کا رہے گا. باقی کوئی، اگر آپ وہ لوگ جو جیل میں ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی، تھانہ کچہری سے جان چھوٹ جائے گی، کوئی رکا ہوا کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی اسکینڈل، کوئی انکوائری، یہ ساری کوئی نہ کوئی فائل ہو جائے گی. تو یہاں پہ کوئی قرضہ بھی جو نا آپ اتارنے میں کامیاب ہوں گے، یا قرضہ اپلائی کیا تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا. یہاں پہ کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، آپ کہیں گے کہ آپ کو نیگیٹیوٹی ہو. اور بیچارگی جسے کہتے ہیں نا، وہ ٹھیک ہو جائے گی. زخم کوئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی کرول ایکشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اٹس اے گڈ ٹائم. یہاں پہ اگر آپ کا CSS کا ایگزام دیا، وہ بھی آپ کا کوئی اچھا رزلٹ آپ کے حق میں آ جائے گا. تو ورگو، یہ از دا بیسٹ ٹائم فار یو. نیکسٹ 31 اور 1 سپٹمبر، 7ویں کا لارڈ 9th میں، یہ بھی ایک اچھا کمبینیشن ہوتا ہے 7ویں 9th کا. جب 7ویں کا لارڈ اٹھ کے 9th میں بیٹھا ہونا، تو وہ بھی ایک فائدہ ہی دیتا ہے. اور 7واں میں یہاں پہ مون سیٹرن اکٹھا ہے، تو یہاں پہ آپ کو فائدے بھی ہیں، اور تھوڑے سے کیئرفل بھی رہنا پڑے گا. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں اور 9th کا کمبینیشن جو ہوتا ہے نا. اچھا، یہاں پہ وہ لوگ جو اپنے ملک میں بیٹھے ہیں اور ان کے اسپاؤس باہر ہیں، تو ان کی مدد سے یو ول ایبل ٹو گیٹ ویزا اور ورک پرمٹ اور گرین کارڈ، جو واٹس ایور جو ہے پرمیشن، وہ آپ کو ملنے کے پورے چانسز ہیں. یا آپ ان کی وساطت سے آپ کو، آپ کے اسپاؤس کی وجہ سے آپ کو باہر کوئی جاب مل جائے گی، کوئی نوکری مل جائے گی، یا کسی کی وجہ، فارنر کی وجہ سے آپ کا بچہ کوئی باہر چلا جائے گا، تو پڑھنا، آپ خود باہر پڑھنے چلے جائیں، میاں بیوی بھی ہوں گے. اچھا، یہاں پہ آپ اگر فارنرز کے ساتھ کوئی ٹریڈ کرتے ہیں تو وہ بہت فائدہ ہوگا.
فارن کرنسی میں اگر وہ کام کریں گے، فارن کرنسی کے کام کرنے والوں کو بھی یہاں پہ فائدہ ہوگا. تو اگر اس دوران کوئی آپ کا رشتہ آتا ہے نا ان 2 دنوں میں اس کو، تو وہ کوئی فارنر لڑکی، فارنر ایجوکیشن ہوگا تو آپ کے ملک کی، لیکن باہر سے پڑھی لکھی ہوگی. تو یہ 2 دن بڑے امپورٹنٹ ہے، تو رشتہ دیکھ لیجیے گا. اینی ہو ورگو یہ اچھا مون سیٹرن کٹھا ہے، میدے کے پرابلم چلیں گے، کمر میں درد رہے گی، قبض بہت زیادہ آپ کو تنگ کرے گی، پیریڈز ڈیلے ہوں گے، ود پین ہوں گے. یہ میں خواتین کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرا متعارف رہیے گا. اور معاملات ڈیلے ہوں گے، اگر آپ کہیں جائیں گے تو سفر میں رکاوٹ آ سکتی ہے، کوئی گاڑی خراب ہو جائے گی، کیونکہ سیٹرن ڈیلے کراتا ہے، اور ڈیلے ہر کام میں. تو اس کو آپ مینٹلی پریپیئر رہیے گا کہ جہاں بھی جانا ٹائم مینجمنٹ کا صاحب 2 گھنٹے پلس کا رکھ کے چلیے گا. ان کیس اگر آپ نے فلائٹ اگر ان دنوں میں آپ کی کنیکٹڈ فلائٹ آتی ہے تو وہ ذرا گیپ ہو اس میں، یہ نہ ہو کہ وہاں لیٹ پہنچے اور اگلی فلائٹ چلی جائے. یہ سب سے کام خراب ہوتا ہے، اس وقت بندہ بالکل ہی ہیلپ لیس ہوتا ہے. میں ایک دفعہ مجھے پشاور جانا تھا، مجھے وایا اسلام آباد فلائٹ لی. یہ پہلے شروع کی بات ہے، آج سے 20-25 سال پہلے. تو ادھر سے جہاز لیٹ گیا، جب میرا جہاز لینڈ کیا تو وہ دوسرا جہاز فلائی کر رہا تھا پشاور والا. وہاں سے اترا، باہر نکلا، عرش سے کہتے ہیں عرش سے فرش پہ، اور ویگن پہ بیٹھ کے پشاور گیا، اور پھر ساری. اچھا جی، ڈسپوائنٹمنٹ آپ کی کہہ رہا ہوں کہ کوئی کسی قسم کی نہیں ہے. بس اپنے اسپاؤس کی صحت کا خیال کیجیے گا، وہ ذرا ڈیلی متھی ہوں گی. آپ کو پہلے آپ کو بتا، مون سیٹرن کے ساتھ نیچے ہے تو آپ میاں بیوی میں تھوڑی سی انبن ہو سکتی ہے. کھانا پکانے میں لیٹ ہوگی، گیس نہیں آ رہی، لائٹ چلی گئی، مہمان آ کے بیٹھ گئے، یا وہ ٹیلی فون پہ لگی رہی، آپ کو وقت پہ کھانا نہیں دیا، اس پہ آپ دونوں کا جھگڑا ہو سکتا ہے. تو یہ ذرا خیال کیجیے. اس سے پھر وہی بات کروں گا کہ ڈیلے کی وجہ سے معاملات خراب ہوں گے. نیکسٹ ورگو چلتے ہیں 2 سپٹمبر اور 3 سپٹمبر. 8th ہاؤس میں مون راہو ہے، تو 8ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں. یہ ورگو یہاں پہ آپ بہت ہی شرارتی ہوں گے. پیسہ جمع کرنے کی حرص آپ کے اندر ہوگی، ادھر سے بھی پیسے ہیں، ادھر سے بھی پیسے ہیں، اور دولت جمع کرنے کا لالچ آپ کے اندر کیڑا بہت ہی اندر رہے گا. اچھا پھر معاشی حوث میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کریں گے، جو آپ اپنی قسمت کو پھر بعد میں کہیں گے یار وہاں پہ کاش ایسے آئے، نہ کیا ہوتا تو میں ایسے ہو جاتا، تو یہ وہ. تو اس لیے یہاں پہ آپ نے دوسرا اپنی کوئی پراپرٹی فروخت نہیں کرنی. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی پراپرٹی فروخت کر کے آ رہے ہیں ان 2 دنوں میں، تو راستے میں کوئی چھین لے گا، پیسے چھین لے گا، ڈکیتی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. اس لیے بہتر ہے اپنے آپ کو ان کاموں سے دور رکھیے گا. اچھا اب راہو اور مون ادھر ہے 8ویں گھر میں، تو یہ آپ کو کچھ نہ کچھ تگنی کا ناچ ضرور نچائے گا، یا آپ دوسروں کو نچائیں گے. یہاں پہ ایک تو آپ کو وہ جو پائل کے مریض ہیں نا، یا اینل فشر کے، وہ بہت تنگ ہوں گے. مسالے والی چیزیں نہیں کھانی، نہیں تو آپ کو بہت زیادہ تنگ ہوگا. مس کیریجز کے چانسز بہت ہیں اگر یو آر پریگننٹ، خواتین کی بات کر رہا ہوں. دین دیز 2 days آر ویری ویری اسٹریسڈ، اور بڑے ڈپریشن اور بھاگ دوڑ. اور یہ ویسے بھی چھٹیوں میں 2 دن کی چھٹیاں آ جائیں خواتین کو، نہ کام کی وہ پڑی ہوتی ہے، پھر وہ پریشن میں کوئی بالٹی اٹھا لی، صوفہ کھینچ لیا، بیڈ کھینچ لیا، سیڑھی سے بھاگتی اتری گر گئیں. وہ مس کیریجز کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھیے گا، اور کوئی ایسا کام نہیں کیجیے گا جس سے آپ کی پریگننسی افیکٹ ہو سکے. ایک تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے. اچھا پھر کسی سے بحث لمبی طول نہیں کرنی، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی کے ساتھ نہیں، وہ اینڈ اس کا اچھا نہیں ہوگا. وہ کیا ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کی بےزتی ہو جائے گی، آپ کی کہتے ہیں ڈیگریڈیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی قرضے والا بھی آپ کو تنگ کر سکتا ہے، کوئی وبائی امراض آپ کو تنگ کر سکتی ہے. آج کل گیسٹرو بری طرح پھیلا ہوا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے معدے کا خیال رکھیے گا.
مخفی روم میں بھی آپ بڑا ہر وقت کبھی کسی جادو ٹونے والے کے پاس جائیں گے، کبھی کسی کو فون کریں گے، کبھی کسی کے پاس جی انج ہو گیا مجھے بتائیں. تو یہ ویسے جب سے یوٹیوب آیا نا اسٹرالوجر کی موج لگی ہوئی. ایک تو ریڈنگ دیتے ہیں، دوسرا ساتھ جو جادو ٹونا اور لو بنا کے دینا، تو ان کی تو موجیں لگی ہوئی. ویسے سب تو بیسٹ کاروبار ہے ان پیر فقیروں کا، جو اس وقت لوگوں سے 100,000 ڈالر بھی لے رہے ہیں. خاص طور پہ جو نا غیر ملکی پاکستانی سب سے زیادہ لوٹ ہو رہے ہیں ہوتے ہیں. ان کو سب سے پہلے تو ملک چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں، پھر ہمدردی ملک کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر انہی ملک کے لوگوں سے مار بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کام کوئی نہیں ہوتا. پھر جب اس بات ہوتی ہے تو پھر گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر دیا. تو اس قسم کے کاموں میں آپ اپنے آپ کو لٹاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کا کوئی نہ کوئی 2 نمبر سے پیسے کما لیں گے، کوئی ہڈن ویلتھ آ جائے گی. کک بیک سے آپ کو پراپرٹی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کسی سن کی طرف یا فراڈنیس کی طرف یا کوئی ہڈن افیئرز میں بھی گھسنے کی کوشش کریں گے، جس سے آپ کافی آپ کے ہو گئے. اور یہاں پہ لگائی بجائی اور سازش کرنا اور بدلہ لینے کی ایک اندر چل لگے گی آپ کو، وہ بھی آپ یہاں پہ کڑتے رہیں گے بیٹھے. آپ کا اسپاؤس آپ سے کوئی پیسے چھپائے گا، جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا، پھر آپس میں ان دونوں کی انبن بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ متعہد ہو کے گزاریے گا. میں تو کہوں گا کہ بجائے کوئی پنگے شنگے لینے کے نا، سکون سے گھر بیٹھیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی لبرا، آپ کا کیا حال ہے؟ کہ تو آپ کے دماغ پہ آیا ہوا ہے آج کل سب سے زیادہ لبرا شرارتی ہوئے ہیں، چل ہر وقت سوچوں میں گم، غصہ، انتقامی کارروائی، یہ وہ. اور غصہ بھی آپ کو جائز آتا ہے جب آپ کو کوئی تنگ کرے. آپ جتنے دھیمے، جتنے میٹھے، جتنے سیدھے لوگ ہیں نا، اتنے لوگ آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتے ہیں. اس لیے آپ بدلہ نہ لینے بیٹھ جائیے گا، کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ کے ہاروسکوپ میں یہ چیزیں آ رہی ہیں. سٹارٹ آپ کا چوتھے گھر سے ہے، مون چوتھے گھر میں ہے، اچھی پوزیشن میں بیٹھے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں پہ آپ اپنے پراپرٹی کے کام کو، گھر کے کاموں کو، اپنے بزنس کو، اپنے جو بھی ہے اس کو، جائیداد کو نکھارنے میں رہیں گے. اور یہاں پہ چوتھے کا لاٹ چھٹے گھر میں ہے. تو پراپرٹی کو سیل کرنے کے چکر میں نہ رہیے گا، نہیں تو پراپرٹی آپ اپنی یوز کر سکتے ہیں. اور یہاں آپ نے جائیداد کے کاغذ لے کے ٹریول نہیں کرنا، وہ راستے میں گر سکتے ہیں، غائب ہو سکتے ہیں. یا کوئی ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا کہ جس سے آپ کے جائیداد بیچ کے وہ آپ کے پیسے چکانے پڑ جائیں. یہاں پہ بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ والدہ کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ وہ پیرنٹس جو بڑے سہارے سے چلتے ہیں یا واش روم میں جاتے بڑے پکڑ کے ان کو لے کے جائیں، ان 2 دنوں میں خدا نخواستہ سلپ کر سکتے تو والدہ کو کوئی چوٹ لگ سکتی ہے. تو لبرا اپنی والدین کو ضرور دیکھیے گا، خاص طور پہ اپنی والدہ کو. تو یہ آ گیا. دوسرا یہاں پہ میں پھر آپ کو کہا چوتھا گھر ہے، تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، اور ہیپینس ہوگی. آپ کا ریزیڈنس کی امپرومنٹس ہوگی. کوئی گاڑی نئی خریدنے کے چکر میں ہوں گے، کالے رنگ کی گاڑی لیں گے، یا کوئی پرانی گاڑی نئی اپنی گاڑی کو ورک شاپ میں اس کو ٹھیک کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. گھر کا ریپیئر، گھر کے کام، گارڈننگ، یہ وہ اس میں بھی آپ مصروفیت رہے گی. میموری آپ کی اچھی ہوگی، کرجیس ہوں گے، اور بہت ہی کیٹلز کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اپنے کیٹل کہہ رہا ہوں، پیٹ کے ساتھ. اور جو کیٹل کا بزنس کرتے ہیں وہ ان کا بھی بزنس کو کافی ہوگا. زمین سے نکلتی ہوئی چیزیں ہیں، فارمر حضرات یعنی کہ ذمہ داروں کو بھی آپ یہاں پہ کافی فائدہ ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. لبرا آپ کا 29th and 30th مون آپ کے 5ویں گھر میں، اور 5ویں کا لاٹ چھٹے گھر میں. تو یہ اچھی پوزیشن ہے. 5واں اور چھٹے کا کمبینیشن تھوڑا سا دیکھ لوں کہ یہاں پہ آپ کو کوئی تنگ تو نہیں کرے گا. ہاں یہ بہت اچھا ٹائم ہوگا آپ کو. ایک تو گھر کا ماحول بڑا چل ہوگا، بچوں کے ساتھ گپ شپ ہوگی، بچوں کے بارے میں کوئی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی، بچوں کا رزلٹ اچھا آئے گا. اسکول کھلے ہیں، پیرنٹس میٹنگ میں جائیں گے تو مس تعریف کرے گی.
ٹیچر تعریف کرے گا آپ کے بچے نے بڑا اچھا ہوم ورک کیا ہے، بڑا آپ نے لگتا ہے چھٹیوں میں آپ نے پڑھایا بہت ہے بچوں کو. تو اس قسم کی اچھی اچھی خبریں بچوں کے بارے میں بھی سننے کو مل جائیں گی. اس کے علاوہ کوئی یار دوستوں کے ساتھ مل کے کوئی دوست آپ کی ہیلپ آؤٹ کر دے گا جو آپ کو کام نکالنے میں مدد کرے. کوئی دوستوں کی وساطت سے آپ کو جاب مل جائے گی، کوئی دوستوں کی وساطت سے آپ کو کوئی اچھا داخلہ مل جائے گا، کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا. کوئی دوست آپ کا مدد کر دے گا جس پہ آپ کی کوئی آپ کے تھیسس نکل جائے گا. آپ کے پروفیسر کو کہے گا جو مہربانی کرو تسی نپ کے بیٹھے ہو کرپٹ مافیا جرا ایجوکیشن کا، تو وہ اس کے دل میں بھی رحم آ جائے گا مافیا کے، وہ بچوں کا تھیسس نکال دے گا. تو لبرا یہ از دا بیسٹ ٹائم. اپنے بچوں کے ساتھ گھومیے پھریے گا، بچوں کے ساتھ آپ کا اچھا وقت گزرے گا. اور ایجوکیشن جو بھی ہے، لاٹری سٹا جوا جو بھی یہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا جس سے آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں 31 اینڈ 1 ستمبر مون سیٹرن آپ کے چھٹے گھر میں. سروس کا لارڈ آپ کے چھٹے گھر میں آیا ہوا ہے، تو چھٹے کا لارڈ 8ویں میں ہے. یہ تھوڑا سا 6 8 دو جب گھر آپس میں ملتے ہیں نا تو کوئی اچھا رزلٹس نہیں دیتے، جس سے وجہ سے کوئی پرابلم آ ہی جاتا ہے جب چھٹے. اچھا یہاں پہ مون سیٹرن کے ساتھ ہے، تو یہاں پہ آپ یعنی کہ ایک تو بہت سنجیدہ ہوں گے، بہت ہی سنجیدہ ہوں گے، اور اپنے کام کو بڑے کنسنٹریٹ سے کریں گے. اور کوئی ایسا رسک نہیں لینا اپنے معاملات میں جس سے بعد میں آپ کو قانونی چارہ گوئی آپ کو فیس کرنی پڑے. مثال کے طور پہ اگر آپ پولیس میں ہیں، آرمی میں ہیں، یا آپ کسی خفیہ ایجنسی میں ہیں، آپ کہیں جا کے ریڈ کرتے ہیں اور بڑی کامیاب رزلٹس نکلیں گے، بٹ وہ ریڈ الٹی آپ کے منہ پہ پڑے گی. آپ نے وارنٹ ایشو کروائے تھے، آپ نے اجازت لی تھی، آپ نے یہ کی تھی، جس پہ آپ کی سسپینشن بھی ہو سکتی ہے. یا آپ اگر ملازمت کرتے ہیں تو کوئی پروجیکٹ اپروو کرتے ہیں یا کوئی سیکورٹی ریلیز کرتے ہیں، اور حالانکہ پروجیکٹ بڑا اچھا ہے، بٹ وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی تو سینکشن ہی نہیں تھی، اس کی تو اپروول ہی تھی، ڈبل اے نہیں ایشو ہوئی تھی، تو وہ بھی آپ کے گھاٹے میں پڑ سکتی ہے. لہٰذا جو بھی کام کرنا ہے یہاں پہ اپنے لیگل آسپیکٹس کو اچھی طرح واچ کر کے پھر آگے بڑھیے گا. اچھا مون سیٹرن یہاں پہ تھوڑے سے معاملات ڈیلے ہوں گے، آپ کو کام کا بوجھ آپ کے پڑے گا، تو آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اپنے کسی سپرڈنٹ کو یا اپنے کسی پی اے کو کہیں گے یہ فٹافٹ ٹائپ کر کے لے ہو، ابھی جواب دینا ہے، یا خود آپ کسی ٹیلی فون میں. اچھا وہ کیونکہ کیا یہ لوگ ہیں پاکستان میں اب تو ماشاءاللہ، تو آپ 2 گھنٹے بعد، آپ 5 گھنٹے بعد پوچھیں گے اچھا یار وہ رپورٹ چلے گی کیڑی سر؟ او جناب وہ جو میں نے صبح کہا تھا، ہو سر میں ذرا چلا گیا اسی سے بھول گیا. یعنی کہ اس طرح کا کوئی آپ کو شوق مل سکتا ہے جس سے آپ کہہ لیں کہ آپ کو پرابلم، آپ کا ڈیلے ہوگا جو آپ کے منہ پہ پڑے گا. تو اس لیے آپ اپنے ٹائم مینجمنٹ کو ضرور دیکھیے گا. اور یہاں پہ خاص طور پہ چھٹا گھر بیماریوں کا ہے، تو مون سیٹرن جب ساتھ ہو نا تو شوگر کے مریض، کڈنی کے مریض یہ بہت تنگ ہوتے ہیں. اپنی دوائیاں لیجیے گا. ڈائلسس کے مریض بھی وہ بھی اپنے ٹائم پہ ڈائلسس کروا لیجیے گا. والدہ کی صحت کا خیال کیجیے گا. اور اپنے باس کے ساتھ بھی آپ ذرا سوچ سمجھ کے کہیے گا، کیونکہ یہاں پہ آپ تھوڑے سے ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، سینسٹیو ہو سکتے ہیں. اس کی جلی کٹی آپ سن کے نا پھر ٹیری ٹاک، یار سارا دن میں نے کام کیا اور شام کو اس سے یہ سڑی باتیں سن لیں. تو اس قسم کے معاملات آپ کو ساتھ فیس ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ ذرا محتاط ہو کے گزاریے گا. اپنے اگر اپنا کوئی پرانا زخم نہ چھیڑ بیٹھیے گا. کوئی قرضہ آپ ٹائم مانگا ہوگا قرضے کا، تو آپ قرضہ اتارنے کا یا قرضہ لینے کا وہ بندہ پیسے لے کے نہیں آ پائے گا، کوئی بہانہ کر دے گا، تو وہ اس سے آپ تھوڑی سی ڈسپوائنٹمنٹ آئے گی. اس کے علاوہ کوئی ایبسٹیکلس آپ کو راستے میں ٹریفک میں پھنس گئے، کوئی گاڑی خراب ہوگی، تو اس معاملات میں بھی آپ پھنسے رہیں گے. اور یہاں پہ اگر سی ایس ایس کا رزلٹ آتا ہے نا تو کوئی آپ کی ریکوائرڈ جو پوزیشن ہے جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤن آ سکتے ہیں. لبرا یہاں پہ کوئی اتنی اچھی
آپ کو خبر سننے کو نہیں ملے گی. اگر ملے گی تو پاس ہو جائیں گے, پھر آپ تھوڑے سے آپ کہیں گے یار میری پوزیشن تھوڑی سی اوپر ہونی چاہیے تھی, میں نیچے کیوں آ گیا. اینی ہو اوور آل یہ 2 دن آپ بڑے محنت کرتے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. معدے کا خیال کیجیے گا خاص طور پہ. آگے چلتے ہیں لبرا 2 اور 3 سپٹمبر مون راہو آپ کے 7ویں گھر میں. یہاں پہ آپ بہت تیز ہوں گے, بڑا یعنی کہ کمال کی تیزیاں ہوشیاریاں. اور 7ویں کا لارڈ پہلے گھر میں نمبر 1 تو عشق عشق میں بھی گھومیں, کسی کے ساتھ کوئی سامنے آ جائے گا تو اس کے ساتھ آپ کو ایک دم جیسے فلموں میں ہوتا ہے, کوئی چیز سامنے آ گئی تو اس سے پیار محبت, تو یہ پورا چانس ہوگا کہ یہاں پہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی گھسنے کی کوشش کرے. آپ گھسیں گے یا وہ کوئی آ کے سامنے, تو نظریں ملیں گی اور پھر پیار ہو جائے گا. لیکن یہ آپ سوچ سمجھ کے کیجیے گا. اچھا, یہاں پہ لوگ آپ کی مدد کو آئیں گے, لیکن آگے آپ کا رویہ آپ کا کوئی اچھا نہیں ہوگا. اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی اسپانسرشپ کہہ کے کسی سے لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. دوسروں کی ٹکٹ پہ سفر کرنے میں جھوٹ سچ بول کے نکال لیں گے. میاں بیوی میں تھوڑی سی رفٹ ہوگی, ایک دوسرے پہ شک کریں گے, ایک دوسرے کے اوپر ایلیگیشن لگائیں گے, ایک دوسرے پہ بات پہ الجھنے کی کوشش کریں گے. تو وہ آپ کا کام تھوڑا سا بدمزگی ہو سکتی ہے. 4 آپ کا بیگم بیمار ہو سکتی ہے, اسپاؤس بیمار ہو سکتا ہے, اس کی صحت کا خیال رکھیے گا. اگر آپ پریگننٹ ہیں تو ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل. کہ 7ویں گھر میں ایکسکیوز می 7ویں گھر میں آپ کا راہو بیٹھا ہے, تو یہ آپ کو تنگ کرے گا. خاص طور پہ خواتین کو یہ 1.5 سال بڑا آپ کا ہوگا کہ آپ کے گائنی کے ایشو آپ کو بہت تنگ کریں گے, پیریڈز کے ایشو تنگ کریں گے, کمر درد رہے گی, پیٹ بڑی جلدی خراب ہو جائے کرے گا, بازار کی چیزیں آپ نے نہیں کھانی. تو اس لیے میاں بیوی میں بھی رفٹ رہے گی. تو یہ سنڈے اور سیچرڈے سے اتوار اور ہفتہ جو ویکینڈ ہے تو ذرا مطاعت ہو کے گزاریے گا. اچھا, پھر یہاں پہ لگائی بجائی بڑی ہوگی, آپ ادھر کی سن کے ادھر کریں گے. 7 چیزیں بد دعائیں دینی, کاٹنا, ٹک کے نہیں بیٹھنا, کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس, گاڑی نکالی کبھی ادھر نکل گئے, گاڑی نکالی کبھی ادھر نکل گئے, سائیکل پکڑی ادھر, موٹر سائیکل نکلی ادھر. تو سارا دن شرارتی موڈ میں آپ کا وقت ضائع ہو سکتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو کول اینڈ کام رکھیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے. دودھ کا صدقہ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. اسکارپیو, یہ ہفتہ آپ کا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں نے ایک ٹارگٹ فکس کیا ہے کہ میں نے دسمبر تک 2 لاکھ اپنے سبسکرائبر پورے کرنے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے اپنے دوستوں سے, اپنے عزیزوں سے, اپنے رشتہ داروں سے ایٹ لیسٹ ایک اسکارپیو 10 سبسکرائب ضرور کیجیے گا. 8000 میرے اسکارپین ہیں, میں نے حساب لگایا ہوا ہے. تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے یہ میرا ٹارگٹ پورا کرنے میں مدد ضرور کیجیے گا. آگے چلتے ہیں. آپ کا اسکارپین سٹارٹ آپ کا 3 گھر سے ہے, اور 3 کا لارڈ 4 گھر میں بیٹھا ہے. تو 3 اور 4 کا کمبینیشن بہن بھائی, ماں باپ اور گھر کا ہی ہوتا ہے, گھر کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے. تو جو پچھلا میں نے سنڈے بتایا تھا تو کہ آپ کا بہن بھائیوں میں جو بھی ایشو ڈسکس ہوئے ہوں گے, جو بھی, تو اسی کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے یہ آپ منڈے کا سٹارٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ اپنے والدہ کو بھی پیسے دیں گے کہ گھر کے کاموں کے لیے کچھ نہ کچھ گھر کی بہتری کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ جو اسکارپین سب سے زیادہ جو چیز نظر آتی ہے وہ آپ کی بیسک ایجوکیشن. جو وہ لوگ FSC تک کے درمیان والے جو اسکارپین ہیں ان کو رزلٹس اچھے ملیں گے, ان کی آڈیٹوریکل ابیلٹی بہت اچھی ہوگی, محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایگزام اگر کا رزلٹ آتا ہے تو اچھا رزلٹس آئے گا. اور یہاں پہ یہ تھوڑا سا آپ کو آپ کی ذہانت اور آپ کی وہ کام بڑی اچھی کرے گی. اڈاپٹیبلٹی, اسٹیمنا, کرج, چھوٹی سفر, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہاں پہ آپ سفر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, اور یہ سفر بڑا فروٹفل سفر ہوگی. اس کے علاوہ آپ کا کہہ لیں کہ سوشل سروسز میں بھی دلچسپی رہے گی. اور وہ لوگ جو گلوکار حضرات ہیں, اینکر حضرات ہیں, یا
اداکار ہیں اور جن کا میڈیا سے تعلق ہے ان کو بھی کافی ایڈوانٹیجز مل جائیں گے. کافی ٹرانسپورٹیشن بزنس میں کیونکہ اس کا لاٹ سیٹرن ہے, سیٹرن ڈیل کرتا ہے آپ کی ٹرانسپورٹ, جو بسیں شسیں یہ ویگنیں شیگنیں, ان کا کاروبار کرنے والوں کو بھی یہاں پہ کافی فائدہ ہو جائے گا. مارکیٹنگ کے لوگ بولنے سے جو پیسے کماتے ہیں ان کا بھی آپ کے ساتھ یہ کہہ لیں کہ ہوگا. وربل ایکسپریشن, پرنٹنگ پریس, یہ سارا آپ کو کوئی نہ کوئی بہتری یہاں پہ آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ ایک اچھا دن ہوگا, آپ اس کو گزاریے گا. پھر آگے چلتے ہیں. 4 آپ کا وہی 29 اینڈ 30, 4 اور 5. اچھا, کیونکہ یہ 2-4 دن جو ہے نا والدہ کا رول کامن بیچ میں نظر آ رہا ہے. والدہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. والدہ اٹھی, آپ بچوں میں آئی, بچوں کا سامان خرید دیا, اسپورٹس کا سامان آپ کا خریدنا ہے. جیسے بچپن میں ہمارے فادر ہمیں سیالکوٹ لے جاتے تھے, کرکٹ کا پورا سامان لے دیتے تھے, ہاکی کا سامان لے دیتے. تو اس طرح آپ کی والدہ یہاں پہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. ان کیس اگر آپ کا کوئی سرکاری کالج میں داخلہ نہیں ہوا تو ماں کہے گی نہیں, پرائیویٹ میں لو. تم نے ڈاکٹر بننا, تم نے انجینئر بننا, تم نے یہ شعبے میں جانا, میں اپنا پلاٹ بیچ دوں گی, گھر بیچ دوں گی, جائیداد بیچ دوں گی, میں کوئی اپنا زمین بیچ دوں گی, لیکن تمہیں داخلہ تو میں پڑھاؤں گی ضرور. تو اس قسم کے ڈائلاگ بھی, اس قسم کے معاملات بھی سامنے آئیں گے جو آپ کو اٹھا کے رکھتے ہیں. بٹ سم نہیں, آج کل موسٹ آف جو نئی نسل ہے جھوٹ بول کے ماں سے پیسے بھی نکلائیں گے اور جوئے میں بھی صرف کر دیں گے, اور توتیاں باجے بجانے والے جو وہ لوگ. تو یہ بھی آپ کا ایک چلے گا. چوتھا گھر ہے, اور چوتھے گھر آپ کے مدر کا آپ نے ڈسکرائب کر دیا. تو یہاں پہ کوئی نیا پلاٹ, نئی زمین, زرعی زمین وہ خریدتے نظر آتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے وہ آپ کو بڑا یہاں پہ فائدہ دے دے گا. بارشوں کی وجہ سے آپ کی بڑی بچت ہوگی, آپ کی فصل بہت اچھی, خاص کر رائس کی فصل بہت اچھی ہوگی اس دفعہ, بہت اچھی. آپ کے ویسے بھی ڈیزل کے پیسے بچ جائیں گے. میں نے پاکستان کا اس میں فورکاسٹ کیا کہ دا فلڈ, بارشیں اور یہ لڑائی جھگڑے, انسرٹنٹی, ایکسیڈنٹ, ارتھ کوک, یہ اللہ معافی دے. ابھی ٹی وی پہ چل رہا تھا صبح, موٹر وے پہ 18 بندے جل گئے, اللہ معافی دے. یہ ہم لوگ, یہ ہمارے وہ کہتے ہیں نا, میں پھر کہیں اور بھٹک جاؤں گا. یہاں پہ ایگریکلچر کراپ میں آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا. کوئی نیا گھر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے, کوئی نئی گاڑی خریدنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اپنا کوئی گمی ہوئی چیز مل جائے گی, پیس آف مائنڈ بہت اچھا ہوگا. اور یہاں پہ آپ کو زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں میں کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے گا. ان کیس جاب کر رہے ہیں اس میں بھی ایلیویشن آ جائے گی, کاروبار کر رہے ہیں اس میں بھی ایلیویشن آ جائے گی. اٹس اے گڈ ٹائم فار یو. اٹ از اے ٹائم فار کہہ لیں کہ امپرومنٹ, بیٹرمنٹ, اور یہ سارا آپ کو کوئی بہتری کے یہ 4 دن نکلیں گے. آگے اسکارپیو 31 اگست اینڈ 1 سپٹمبر. تو 5ویں کا لاٹ 7ویں گھر میں, تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اور یہاں پہ مون سیٹرن کے نیچے ہے. تو 5ویں 7ویں کا کمبینیشن آپ کی پیار و محبت کا ہے, شادی محبت کی شادی کا ہے. یہ تو یہاں پہ شادی طے ہوتے ہوتے ڈیلے ہو سکتی ہے, تو پریشان نہیں ہونا. ان 2 دنوں میں رشتہ طے کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا, کیونکہ رکاوٹ آ سکتی ہے. سیٹرن ڈیلے کا لارڈ ہے, تو کوئی نہ کوئی محبت کی شادی جو ہے نا وہ اس پہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ اس میں یہاں آپ کو ڈیلے کر دیے گا. بچوں کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا وقت گزرے گا, بچوں کے ساتھ سیر سپاٹا. اچھا, اگر آپ بچوں کے ساتھ سیر سپاٹے پہ بھی نکلتے ہیں تو راستے میں کوئی نہ کوئی ٹریفک کے یا کوئی پروگرام بنتے بنتے رہ جائے گا, جس سے بچے بڑے بڑے مایوس ہوں گے. بڑے کہیں گے پیرنٹس کا, باپ کو یا والدہ کو کوئی ایسا رکاوٹ آ جائے گی اور میٹنگ آ جائے گی جس سے پروگرام کینسل بھی ہو سکتا ہے. ایجوکیشن میں جو پڑھ رہے ہیں, پی ایچ ڈی, ایم فل کر رہے ہیں, ان کی ڈیٹ رکھی ہوگی, مے بی وہ
لیٹ ہوگی. اگر اس دن آپ کی پریزنٹیشن ہے، اگر صبح 10 بجے کا ٹائم ہے، وہ جا کے 3-4 بجے ہوگی. مینٹلی پریپیئر رہیے گا کیونکہ لیٹ ہوگی. بےچینی سی رہے گی، سینسٹیوٹی رہے گی، ان نون فیئر، ان نون نیگیٹو تھاٹس پرویل کریں گے. تو اس کو روٹین میں لیجئے گا. سڈن گین ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ پھر سٹا، لاٹری، جوا، تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا اس دن آپ امیوزمنٹ اور اس میں بھی جائیں گے نا تو آپ کا دل نہیں لگے گا. ایسے سوچیں، آپ کو سوچوں میں زیادہ گم رہیں گے. بٹ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ بچوں کے معاملے میں آپ بہت سنجیدہ ہوں گے، بہت سنجیدہ ہوں گے، جس سے وجہ سے آپ بچوں کے معاملات کو سیدھا کریں گے. اس کے بعد آپ چلتے ہیں کوئی آپ کا اسکارپین آگے چلتے ہیں 2 سپٹمبر اور 3 سپٹمبر. تو یہاں پہ چھٹے کا لاٹ 12ویں گھر میں ہے، تو یہ کوئی اچھا کمبینیشن نہیں ہے. اور پھر مون اور راہو ساتھ ہے، تو مون راہو جب اکٹھا ہوتا ہے تو یہ بندہ تھوڑا سا چلاک، تیز اور یہ کرتا ہے. اور یہاں پہ آپ ورک پلیس پہ ہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مصروفیت میں ہی ٹائم گزرے گا، اور بڑا غصہ چلے گا. اچھا یہاں پہ آپ کوئی مثلا آپ جو آج بھی دفتر بیٹھے ہیں، آج بھی یہ کر رہے ہیں، تو دفتر بیٹھے کوئی نہ کوئی کک بیک یا کوئی انڈر ہینڈ ڈیل نہ کرنے بیٹھ جانا. کیونکہ یہاں پہ آپ پیسے کماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خفیہ اکاؤنٹ میں بھی آپ جا سکتے ہیں، کوئی خفیہ سرگرمیوں میں جائیں گے، نجائز پیسہ کمانے کے چکر میں بھی پڑ سکتے ہیں. تو چھٹا گھر ہے، تو یہاں پہ آپ کا تھوڑا سا گھر کا ماحول بھی ٹائٹ ہوگا. آپ کے انکل آنٹ کے ساتھ بھی کوئی تھوڑا سا پرابلم آ جائے گا. لسٹ، اینگر، گریڈ، ایروگنس یہ آپ کے اندر بہت ہوگا. لالچ آئے گا اور 2 نمبری کرنے کے چکر میں رہیں گے. پھر کوئی نہ کوئی کسی کا تختہ گول کر دیں گے، کسی کے ساتھ سازش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ چیزوں میں پڑیں گے. اچھا یہ نہ بھی کر پڑیں گے نا، سوچ کے ایسے ہلکان ہوتے جائیں گے، اپنے آپ کو بھی کہہ لیں کہ اس پہ سکنس میں چلے جائیں گے. ایسے لگیں گے پھر ایسے بیچارگی میں جا رہے ہیں. تو اس کو ایبسٹیکل اسکینڈلس اچھا یہاں پہ آپ دوسروں کا اسکینڈل بھی بنائیں گے اور اپنا اسکینڈل بھی بنانے میں لگ جائیں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کیجیے گا. سی ایس ایس کا رزلٹس ان دنوں میں اگر آتا ہے نا تو کوئی اتنا اچھا رزلٹس آپ کے حق میں آتا ہوا، تو اس لیے مینٹلی پریپیئر رہیے گا. اگر تو آپ کو کسی کا انڈیویجول ہاروسکوپ کو ٹرائن ہے یا چھٹے کا لاٹ 10ویں میں بیٹھا ہوا ہے، دین تو 100% چانسز ہے کہ آپ سی ایس ایس کلیئر کر دیں گے. ادروائز اگر آپ کا نارمل ہاروسکوپ ہے تو پاس شاید ہو جائیں، لیکن اتنے اچھی نام لسٹ پہ آپ کا سلیکشن میں نہیں آ سکتا. تو اس لیے تھوڑے سے یہ سوچ کے تھوڑا سا ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، سینسٹیو ہو سکتے ہیں. یہاں پہ پریگننٹ خواتین کو بہت ہی محتاط رہنا ہوگا، بہت ہی محتاط رہنا ہوگا، بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا، بہت ہی سوچ سمجھ کے. مس کیریجز کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے. گائنی کے ایشو آ جائیں گے. وقت سے پہلے ڈیلیوری ہونے کے چانسز ہیں، 7ویں مہینے، 6ٹھے مہینے، یا کوئی اس قسم کی پین شروع ہو سکتی ہیں. معدہ خراب ہو سکتا ہے آپ کا، کمر میں درد ہوگی. شوگر کے مریض جو ہے نا وہ بہت تنگ ہوں گے. کڈنی کے مریض بھی. اپنے دوائی ٹائم پہ یہ لیجئے گا. یہاں پہ میں اسکارپین آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ اپنے آپ کو سکون میں رکھیے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے فالتو ایکٹیویٹیز میں جانے کی، ٹریگر کرنے کی، اپنے آپ کو ٹینشن میں لانے کی. فائدہ کوئی نہیں ہوگا، الٹا آپ کے ہی سیل ویک ہوں گے. اور بہتر ہے اپنی نیند پوری کیجیے گا. بھاگ دوڑ کرتے نظر کبھی ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، تو ٹک کے بیٹھ جائیے گا. دودھ کا صدقہ کیجیے گا، سب معاملات نارمل ہو جائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.